بیوہ کے معاملے میں یہ مدت تھوڑی بڑھائی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم طلاق دیتے ہیں تو حالات کا اندازہ کر کے دینے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن موت کا وقت تو اللہ مقرر کرتا ہے. نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت فرشتہ اجل آ جائے، تو وہاں احتیاطاً مدت بڑھا دی گئی ہے. 1 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن کی مدت مقرر کی گئی ہے. لیکن تمام آیات کا اگر آپ استقصاء کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصلی مقصود یہی ہے کہ عورت کے بارے میں بالکل واضح ہو جائے کہ بچہ ہے یا بچہ نہیں ہے. اس کو سامنے رکھ کر دیکھیے، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ جن عورتوں اور مردوں کے درمیان کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، یعنی نکاح ہوا ہے، تعلق پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ زیر بحث ابھی نہیں ہے، لیکن عقد ہو گیا ہے. عقد تو ایجاب و قبول کا نام ہے. یہ ممکن ہے کہ رخصتی نہ ہوئی ہو، یہ ممکن ہے کہ عورت چلی بھی گئی ہو لیکن تعلق پیدا نہ ہوا ہو. تو اگر کوئی تعلق پیدا نہیں ہوا تو پھر کوئی عدت نہیں ہوگی، یہ وہاں وضاحت کرتی ہے. تو اس سے بالکل صاف واضح ہو گیا. درا حال ہے کہ اگر محض عقد ہوا ہے اور اس میں مفارقت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اور بھی یہ ضروری تھا کہ کچھ وقت پاس گزارا جائے. ممکن ہے کہ نظر ثانی کی صورت پیدا ہو جائے. تاہم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چونکہ عورت اور مرد میں ملاقات نہیں ہوئی تو بچے کے بارے میں بھی کسی شبے کا کوئی امکان نہیں ہے. جب معاملہ واضح ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ عورت پر یہ پابندی عائد کی جائے. جس طرح سے مرد اگلے دن آزاد ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی اگلے دن آزاد ہے، وہ چاہے تو کہیں اور نکاح کر لے. اسی طرح کی صورت اس وقت قرآن نے بیان کی جب کسی عورت کے ہاں وضع حمل ہو جائے، یعنی اس کو طلاق ہوئی یا وہ بیوہ ہو گئی. دونوں صورتوں میں چند دن بعد، چند ہفتے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی. وضع حمل ہو جانے کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے عدت کی پابندی عائد کی گئی تھی اب اس کی ضرورت نہیں رہی. واضح ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا. اب یہ بالکل متعین ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس کے بارے میں کسی نزاع کا کوئی سوال نہیں ہے. تو اب بھی عدت کی پابندی ختم کر دی جائے گی. وہ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے بعد ہو جائے، ہو سکتا ہے 8 دن کے بعد ہو جائے، ہو سکتا ہے اگلے دن ہو جائے.